الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل صدق اللہ العظیم۔ فرما دیجئے دنیا کا مال تھوڑا ہے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے دنیا کی اوقات۔ ہم اس دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کو قبر کے اندر اترتا ہوا دیکھتے ہیں اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی قبر کے اندر اترنا ہے۔ قبر کس قدر تاریک ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر رات کو لائٹ چلی جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، خصوصاً جب گھر میں اکیلے ہوں تو خوف آتا ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے اور ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے۔ وہاں پر جو روشنی ہے وہ بندے کے اپنے عقائد اور اس کے نیک اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ ہمیں اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں۔ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، ماہ رمضان کے روزے ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اگر ادا کرتے بھی ہیں تو کم مقدار میں تھوڑا سی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی حج فرض ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی مال کی لالچ میں ہم حج نہیں کرتے، دنیا کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، اور آخر کار موت کا بلاوا آ جاتا ہے اور ہمیں قبر کے اندر بھیج دیا جاتا ہے، اس کی ہم پرواہ ہی نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر انسان لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے اور اس بات کو بھول جاتا ہے کہ زندگی کی جو ڈور ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ دنیا کمانے کے اندر مستغرق ہوتا ہے، ادھر سے ڈور کھنچتی ہے اور اس کو مرنا پڑ جاتا ہے اور اس کے سارے منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں۔ مدینۃ الاولیاء کا واقعہ ہے، ایک نوجوان دولت کمانے کی دھن میں اس نے اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا اور دور کسی ملک میں دولت کمانے چلا گیا۔ وہاں پر اس نے خوب جا کر دولت کمائی اور اپنے ملک پاکستان شہر ملتان میں بھی بھیجتا رہا، اور گھر والوں اور اس کے درمیان طے یہ پایا کہ اس پیسوں سے عالی شان کوٹھی بنائی جائے، تو وہ نوجوان ملک پاکستان پیسے بھیجتا رہا اور ان پیسوں سے شہر ملتان میں عظیم الشان کوٹھی بنتی رہی، خوب سجتی سنورتی رہی، اور آخر کار وہ نوجوان شہر ملتان بیرون ملک سے واپس آیا اور اس کوٹھی میں رہنے کی، شفٹ ہونے کی تیاریاں عروج پر تھیں کہ اس کوٹھی میں شفٹ ہونے سے ایک ہفتہ قبل اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ وہ خوبصورت کوٹھی میں، روشنیوں سے بھری کوٹھی میں، آسائشوں سے بھری کوٹھی میں داخل ہونے کی بجائے وہ تاریک قبر میں داخل ہو گیا۔ ہمیں ہر لمحہ آخرت کی تیاری میں گزارنا چاہیے، آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔